سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد جب یزید تخت نشین ہوا اور یزید نے بیعت کے لیے سب کو خط لکھے، گورنروں کو پیغامات بھیجے، تو مدینہ میں جو گورنر ہے وہ ولید بن عتبہ بن ابی سفیان ہے۔ یہ یزید کا رشتے میں تو ایک چچے کی حیثیت لگتی ہے۔ جب ان کے پاس خط آیا کہ سب مدینہ کے بڑوں سے بیعت لو، ان میں حضرت حسین کا رتبہ بہت بڑا رتبہ ہے۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ بیعت کے سلسلے میں بلایا گیا۔ عبداللہ ابن زبیر کو بلایا گیا۔ عبداللہ بن زبیر نے تو فرمایا میں مصروف ہوں، وہ مکہ شریف چلے گئے تھے۔ حضرت حسین نے فرمایا مجھے آپ سوچنے کی مہلت دیں۔ میرے دوستوں، میں یہاں ساتھ ایک جملہ کہتا جاؤں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو سوچنے کی مہلت دی ہے، وہاں سے مکہ مکرمہ کا سفر کیا ہے۔ یہ جو مکہ آئے ہیں، حضرت حسین نے بیعت سے انکار کر کے مکہ مکرمہ آئے ہیں اور وہاں سے کربلا اور وہاں سے عراق تشریف لائے ہیں۔ اس پر ایک غلط فہمی اپنے ذہن سے نکال لے۔ آج یہ غلط فہمی پھیلائی گئی ہے کہ حضرت حسین کا یہاں سے نکلنا یزید سے لڑائی کے لیے تھا، یہ جہاد کے لیے تھا۔ یوں نہیں ہے، میں بتاؤں گا سفر کیوں ہے، لیکن پہلے میں اس غلط فہمی کو ختم کر دوں۔ اگر یہ اس وقت لڑائی کے لیے تھا تو حضرت حسین اپنی بیوی بچوں کو ساتھ لائے تھے۔ خواتین کو ساتھ لے کر جہاد کیا جاتا ہے؟ نہیں۔ حضرت حسین کا موقف یہ تھا یزید خلافت کا اہل نہیں ہے۔ ٹھیک موقف تھا، ان کے ہم تائید کرتے ہیں۔ حضرت حسین اس لیے نکلے تھے کہ یزید کے معاملے کو دیکھا جائے، ابھی جو لوگ بیعت کر رہے ہیں ان کو روک دیا جائے تاکہ اس کی خلافت منعقد نہ ہو سکے۔ وہ اس وجہ سے نکلے تھے، اس جگہ سے سفر کیے۔ یہ تو اس کے بعد ظالموں نے راستے میں شہید کر دیا، اور یزید ظالم، فاسق اور فاجر نے بدلہ نہ لے کے خود کو قاتلوں کے صف میں ٹھہرا دیا۔ اب وہ اس سے بھی برا بن گیا، یہ اور بات ہے، لیکن سفر لڑنے کے لیے نہیں تھا۔ یہ سفر حالات کے معلوم کرنے کے لیے، اپنے ساتھ عوام کو ملانے کے لیے تھا۔ یہ لڑنے کا سفر نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ظالموں نے ظلم کیا ہے، ورنہ حسین ابن علی نکلتے تو حسین حیدر کا بیٹا ہے، بزدل نہیں ہے، بہادر کا بیٹا ہے، نڈر ہے اور دلیر ہے۔ وہ شام کا رخ کرتا اور یزید کے ساتھ دو دو ہاتھ کر دیتے۔ یزید مکے میں تو نہیں بیٹھا تھا، کربلا میں تو نہیں تھا، تو یہ ایسی بات دنیا میں پھیلا دی گئی۔ میں سمجھتا ہوں یزید قتل حسین میں شریک ہے، فاسق فاجر ہے۔ نہ میرے اس سے کل واسطہ نہ آج واسطہ، بلکہ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کے زبان میں کہوں، کوئی مسلمان خود کو یزید نہیں کہلوا سکتا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت حسین کے سفر پہ جھوٹا الزام لگا دیے جائے۔ دیکھو، مخالف جتنا بھی ہو، لیکن بولنا تو سچ چاہیے۔ یزید ظالم بنا ہے قتل حسین کے بعد، یزید غلط بنا ہے قتل حسین کے بعد۔ یہ نہ کہنا کہ پہلے قاتل تھا، ابھی تو حضرت حسین زندہ سلامت موجود ہے، تو پہلے قاتل کیسے تھے؟ حضرت حسین ابن علی کا سفر ہوتا ہے مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ۔ مکہ معظمہ میں آ کر انہوں نے حالات تسلیم کیے، دیکھا، پتہ چلا، کہا مجھے تو عراقیوں نے خط لکھے ہیں اور خطوں کے ڈھیر آئے ہوئے ہیں، لہٰذا مجھے ان کے پاس جانا چاہیے کہ بات کیا ہے۔ اگر یہ میری بات کی وجہ سے راہ ہدایت پہ آتے ہیں تو بالکل ٹھیک ہے۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مشورہ دیا جاتا ہے۔ حضرت عمر کا بیٹا عبداللہ مشورہ دیتا ہے، حضرت عباس کا بیٹا عبداللہ مشورہ دیتے ہیں، حضرت زبیر کا بیٹا عبداللہ مشورہ دیتا ہے۔ یہ عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم یہ مشورہ دیتے ہیں۔ عراقی بڑے ظالم ہیں، وعدے کے بڑے کچے ہیں، یہ پکے لوگ نہیں ہیں، آپ کو ان کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ آپ جس شخصیت کے لوگ ضائع کر دیں گے، آپ کے ساتھ دھوکہ کریں گے۔ حضرت حسین فرماتے ہیں میرے پاس اتنے خطوط آئے ہیں، اب انکار کی گنجائش کیا؟ سینکڑوں کی تعداد میں خط تھے۔ تو ان بزرگوں کے اصرار پر حضرت حسین نے فرمایا ٹھیک ہے، میں جاتا نہیں ہوں، لیکن پہلے میں اپنے چچا زاد مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجتا ہوں کہ وہ جا کر دیکھے وہاں کے حالات کیا ہیں۔ اگر حالات موافق ہوئے تو میں چلا جاؤں گا، ورنہ نہیں۔ تو کہا جی بالکل ٹھیک ہے۔ حضرت حسین نے بندہ بھیجا۔ جب یہ بندہ وہاں پہنچے، اس وقت تک یہ کوفے والے بے ایمان نہیں ہوئے تھے، اس وقت تک یہ وعدہ خلاف نہیں ہوئے تھے، اس وقت تک یہ بے وفا نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کر کے باقاعدہ حمایت کا یقین دلایا۔ ان کا جوابی خط آیا۔ حضرت حسین نے ان سب انکار کرنے والے دوستوں کو دکھایا کہ اب کوئی انکار کی گنجائش بچی جی نہیں بچی۔ حضرت حسین کا سفر شروع ہوتا ہے۔ جب سیدنا حسین ابن علی سفر شروع کرتے ہیں،
आयन उस वक़्त यजीद की तरफ से गवर्नर कोफे का तब्दील कर दिया जाता है। सैयदना नुअमान इब्न बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो सहाबी थे, यजीद ने ख़यानत करते हुए इनको हटा दिया। इसकी जगह एक जालिम उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को भेजा। वो आया तो उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद का जुल्म मशहूर था। कूफे पहले से ही आधे डरे हुए थे। उन्होंने अपने ज़ियाद के डंडे की डर की वजह से वो बैत मुस्लिम बिन अकील के हाथ पे हुसैन के साथ वफा वाली तोड़ दी। सुने, ये कड़ी के साथ कड़ी जुड़ी कैसे है? अब बैट टूट चुकी है, कम्युनिकेशन का कोई निज़ाम नहीं है, कोई मोबाइल फ़ोन नहीं है, कोई मैसेज चैटिंग सर्विस नहीं है, कोई ऑनलाइन कवरेज नहीं है कि बता दिया जाए कि जिस जगह आप जा रहे हैं इनको अच्छा समझ के आप वहाँ हालात अक्सर बदल चुके हैं। जब मकाम ज़ुबाला पे हज़रत हुसैन पहुँचते हैं, उधर जिस शख्स शायर से मुलाकात हुई है, बाज़ों ने इसका नाम फरजदक लिखा है। इसने कहा था, ए हुसैन इब्न अली, मेरा तजर्बा यह है कि कोफियों के शायद दिल आपके साथ हों लेकिन तलवारें इब्न ज़ियाद के साथ होंगी। बहरहाल हज़रत हुसैन जब वहाँ पहुँचते हैं तो पता चलता है कि मुस्लिम इब्न अकील, जिसको मैंने वहाँ के हालात मालूम करने के लिए भेजा था, इस अजीम शख्सियत के बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है। वो शहीद हो चुके हैं। इनके बच्चों के साथ और इनके साथ जो जुल्म हुआ है ना, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है मैं इस पर कलाम कर सकूं। जिस जालिम ने इनको शहीद किया, फिर इसकी सज़ा इब्न ज़ियाद को मिली है। इब्न ज़ियाद पर आगे बात करूंगा कि इसका हशर हुआ क्या था। हज़रत हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लश्कर से इब्न अकील के रिश्तेदार खड़े होते हैं कि अब तो हम क़िसास लेने के लिए जाएं, अब तो हम बदला लेने के लिए जाएं। बहरहाल जब वहां पहुंचते हैं तो इब्न ज़ियाद ने एक अपने घोड़सवार को 1000 बंदी देकर अपने तरफ से कमांडर को भेजा है। ये अमर बिन साद आया है, ये आके हज़रत हुसैन से बात करते हैं। बात क्या है, वजह क्या है, मामला चला। इस मौके पर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये 3 बातें पेश की हैं। नंबर 1, मुझे वापस जाने दिया जाए। नंबर 2, मुझे यजीद के पास भेजो, मैं देखता हूँ मेरा मामला इसके साथ चलता क्या है। ये लफ्ज़ बैत का नहीं है, लोग झूठ बोलते हैं कि बैत करता हूँ। हाथ में हाथ देने का माना 2-2 हाथ करना भी होता है। हो सकता था कि शायद यजीद से हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुलाकात हो जाती तो शायद कुछ बात मामला बन जाता। लेकिन इब्न ज़ियाद जैसा जालिम जो दरमियान में था, इसने मुलाकात नहीं होने दी, क्योंकि वो ये जानता था कि जब हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुलाकात अमीर मुआविया से हुई थी तो सुलह में बदल गया था। वो ये जानता था जालिम जो खून अहले बैत के प्यासे हैं, ये जालिम मुलाकात नहीं करने दे रहे थे। ये हो सकता है कि सैयदना हुसैन जैसे रूहानी शख्सियत अगर यजीद के सामने आए और यजीद का बस चल सके, वो कोई बात कर सके। यजीद हज़रत हुसैन के पाँव के खाक भी नहीं है, ये क्या बात करता। लेकिन इन जालिमों ने नहीं आने दिया। अमर बिन साद के सामने ये दूसरी शर्त थी। तीसरी शर्त थी कि मुझे किसी सरहद पे भेज दिया जाए, मैं जानूं और कुफार का मामला जाने। इसने ये तीनों शर्तें लिखी और अपने गवर्नर इब्न ज़ियाद को भेज दी कूफे में कि अब तो बात ठीक है, हज़रत हुसैन ने तो सब शर्तें पेश कर दी हैं, अब तो मामला सही है, अब तो लड़ाई नहीं करनी चाहिए। इस जगह अमर बिन साद का लहजा नरम था। हज़रत हुसैन के साथ जब ये ख़त गवर्नर इब्न ज़ियाद के पास पहुंचता है तो वहाँ एक और जालिम बैठा है जिसको शिमर इब्न जुलजोशम कहते हैं। ये शिमर इब्न जुलजोशम इसकी एक बहन है, उम्मी बनीन। वो सच्ची और अच्छी खातून है। वो हज़रत अलीउल मुर्तज़ा की बीवी है। इनका एक बेटा उस्मान इब्न अली है और शिमर इनका भाई है उम्मी बनीन का। लेकिन ये जालिम हज़रत हुसैन का बुग़्ज़ अपने दिल में रखता है। इस जालिम ने गवर्नर को मशवरा दिया, कहा नहीं नहीं, इसको छोड़ना नहीं। अगर ये आज तुम्हारे हाथ से चला गया तो वो अपने बंदे लेकर फिर आएगा, तो इसने फिर हमारे मामले के ख़िलाफ़ करना है। इसको कहो मेरे हाथ पर बैत करे, ये मकाम गैरत है। जिस मौके पर हज़रत हुसैन ने इनकार किया है उनको करना चाहिए था। सैयदना हुसैन इब्न अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जी मैं ये काम नहीं कर सकता, आप मुझे अपने बड़े से डायरेक्ट मिलवाएं, मैं वहाँ बात कर लेता हूँ। हो सकता है हज़रत हुसैन को जो शक था यजीद पर कि इसकी नमाज़ें ठीक नहीं है, इसके हालात ठीक नहीं है, इसके आमाल ठीक नहीं है, हज़रत हुसैन यजीद को यही कहते कि आमाल ठीक करो वरना हम तेरे साथ 2-2 हाथ करते हैं। हो सकता था कोई मामला बनता, लेकिन यूँ हो ना सका। अब जब इब्न ज़ियाद ने शिमर की ये बात सुनी, कहा अच्छा कि अमर बिन साद जिसको आपने लश्कर देकर पहले भेजा था वो तो हुसैन के साथ मिल गया है, इस बंदे को हटा दो, मुझे भेजो। तो इसने 2000 बंदे शिमर के साथ भेजे कि तू जाकर अमर बिन साद को कहो तो हुसैन के साथ सख्ती करता है, बैत के लिए तो कर
ورنہ ہم تیری گردن قلم کریں گے۔ اب جو پہلے کمانڈر آیا ہوا ہے اس کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے، اب میری نوکری بھی جاتی ہے، میری زندگی بھی جاتی ہے۔ اس موقع پہ ان سب بے ایمانوں اور بدبختوں نے مل کے حضرت حسین کے ساتھ مقابلہ کیا۔ اس موقع پہ جب شمر بھی ہے اور سارے اس جگہ پر ہیں جہاں انہوں نے ظلم اور تشدد کیا، تو انہیں کے لشکر سے حر تھا، حر ابن یزید، یہ یزید اور ہے، یہ والا یزید نہیں ہے۔ حر کا والد یہ جو حر تھا، اس نے اس موقع پہ اپنے لشکریوں کو کہا، کوئی لانتی ہو تمہیں پتہ نہیں ہے یہ بندہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا سردار کہا ہے۔ بس تم جنت کے طلبگار بنے بیٹھے ہو، تم جنت میں اس کے بغیر کیسے جا سکتے ہو؟ تمہیں اتنی حیا نہیں آتی؟ اس کی زبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوسی ہے، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے گٹی دی ہے۔ یہ فاطمہ کی نسل ہے، یہ حیدر ابن ابی طالب کا فرزند ہے، اور اس کا رتبہ آپ نہیں جانتے، اس کا فضل نہیں جانتے، اس کی کتنی اچھی 3 شرطیں تھی، تم مان لیتے تو تم نے آگے جو ہٹ درمی شروع کر دی ہے۔ اپنی شرطوں سے ہٹو ورنہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ اس موقع پر حر کی غیرت جاگی تھی، اس نے وہاں سے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور حسینی قافلے میں آ کر شامل ہوا۔ ایسے ظالموں سے حر نکلا کرتے ہیں، اور وہ بندہ جب تک حضرت حسین کے شہادت حمایت میں شہید نہیں ہوا وہ واپس نہیں گیا۔ شہادت کے بعد اس کو قبرستان لے جایا گیا، تو جس جگہ یہ جنگ ہے، اس جنگ میں سراسر جن لوگوں کا ہاتھ ہے وہ یہ کوفے والے، یہ ظالم ابن زیاد ہے، وہ شمر ہے۔ ان لوگوں نے آ کر معاملے کو خراب کیا اور بات بننے نہ دی۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے شہادت کے بعد ظلم دیکھا، جب ابن زیاد کے دربار میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک رکھا گیا تو وہ لاٹھی سے اشارے کر کے ہونٹوں پہ مار رہا تھا۔ کہتے ہیں اس وقت حضرت حسین کی داڑھی مبارک وسمہ یمنی مہندی سے اس کے ساتھ رنگی ہوئی تھی، تو اس نے اشارہ کیا تو ایک بوڑھے صحابی رسول حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں۔ یہ وہ زید ابن ارقم ہے جب کافروں نے اپنا پارلیمنٹ دارالندوہ سے بنایا تو یہ زید کے والد ارقم نے اپنا گھر دار ارقم کہہ کر حضور پاک کا پارلیمنٹ بنایا تھا۔ یوسف بہت بوڑھے تھے کہ انہوں نے کہا، یا ابن زید اللہ اکبر۔ ترمذی میں لفظ موجود ہے تو کہا، اے ظالم بدبخت، اپنے اس لاٹھی کو یہاں سے ہٹا دے۔ میں نے ان ہونٹوں کو کئی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چومتے دیکھا ہے۔ اس کے بعد ظالموں کا ظلم دیکھ کے انہوں نے یہ لشکر شام بھیجا ہے یزید کے پاس۔ یزید کے سب سے بڑے خامی جو اس کو برباد کر کے لے گئی ہے، اور دنیا آج یزید پر جو ہے نا کیا کہتے ہیں تف کر رہی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے جب اس کو قتل حسین کی خبر ملتی ہے، اس کو چاہیے تھا یہ قاتلین کا قتل، اور دنیا آج یزید پر جو ہے نا کیا کہتے ہیں تف کر رہی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کو قتل حسین کی خبر ملتی ہے، اس کو چاہیے تھا یہ قاتلین کا گلا کم کرتا، یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا بدلہ لیتا۔ نواسۂ رسول کی شہادت ان سب کے خونوں سے حسین کا سینہ افضل تھا، کوئی عام بات تو نہیں تھی، لیکن اس نے کیا بدلہ لیا ہے؟ صرف لعن طعن بدلہ ہوتی ہے۔ تمہیں ظالموں کو اللہ ذلیل کر رہے ہو، کیا کر دیا یوں کہہ کے یزید نے بات ختم کی ہے۔ اس سے سمجھ آتا ہے کہ تو اندر سے قاتلوں کے ساتھ ملا ہوا ہے، اس سے سمجھ آتا ہے کہ تیرے معاملے خراب ہیں۔ اس نے تو کچھ نہیں کیا وہاں، حالانکہ جب اہل بیت کی خواتین یزید کے محل میں گئی تھی تو اہل بیت کی خواتین میں سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین کی بڑی بہن موجود ہے، حضرت علی کی بڑی بیٹی ہے۔ یہ جب یزید کی بیوی سے ملتی ہے تو یزید کی بیوی کی چیخیں اور آہیں سنتے لوگ نظر آتے، وہ رونے لگ گئی۔ گھر میں کہرام مچ گیا کہ یہ ہوا کیا ہے، بلکہ بعض تواریخ نے لکھا ہے کہ یزید کی بیوی اپنے سر سے دوپٹہ ڈالنا بھول گئی تھی، اس کے دربار میں آ کے کہا تھا، یہ کیا قیامت برپا کر دیا تم نے؟ اس موقع پر اس نے یزید نے اپنی چادر اٹھا کے بیوی کے سر پر رکھی، کہا تو گھر جا معاملہ سنبھال لیں گے، لیکن کوئی نہیں سنبھالا۔ یہ ابن زیاد جیسا ظالم ہے جس نے یہ کام کیا ہے، اور رب نے اس لعنتی کے ساتھ جو حشر کیا ہے وہ یاد رکھے گا۔ یہ مختار ثقفی کے ہاتھوں قتل ہوا ہے، اور اس کا سر اسی جگہ جس جگہ اس نے حضرت حسین کا سر رکھ کے لاٹھی ماری تھی
اسی گورنر ہاؤس میں مختار سقفی کے سامنے اس ابن زیاد کا سر رکھا گیا اور اس کی لاش کو اس کے اوپر سے اس نے کیا کہتے ہیں بولے کتے چھوڑ دیے تھے اور کتوں سے اس کا گوشت نچوایا۔ ظالم بچے نہیں ہیں، یوں پھر ان کے ساتھ فردن جو معاملہ ہوا ہے، پھر مختار سقفی کے ساتھ یوں ہوا ہے، پھر اس کے سر اسی جگہ رکھا گیا جس جگہ ابن زیاد کا رکھا گیا۔ ان سب ظالموں کے ساتھیوں پہ در پہ ہوا ہے، اور اس موقع پہ ان ظالموں کو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ان کے خلاف دعا کی ہے وہ تاریخ کے انمٹ نقوش ہے۔ حضرت زینب نے فرمایا تھا، میرا بھائی قرآن کا حافظ، میرا بھائی قرآن کا قاری، تم نے میرے بھائی کا خون بہایا ہے، ناجائز بہایا، ناحق بہایا۔ رب نہ تمہیں قرآن نصیب کرے بلکہ اللہ رب العزت تمہیں ذلیلت اور ذلیل بنا کر دنیا میں پیش کرے۔ وہ وقت اور یہ وقت قاتلین کو قرآن کا حساب اور قرآن کی دولت نہ مل سکی، جو قرآن کی دولت سے نہ قاتلین حسین میں قاری کوئی ہے نہ قاتل حسین میں حافظ ہے۔ اس سیدہ کی بددعا ہے تو سیدہ کا جملہ ہے، مجھے جملہ کہہ گئی تھی تو میرا حافظ تو نے مارا، تمہارا حافظ کوئی نہ ہو، میرا قرآن کا قاری شہید کیا، تمہارے قرآن کے ساتھ واسطہ کوئی نہ ہو۔ اور وہی ہوا، یہ وہی ہوا جو ان کے ساتھ تاریخ میں جو ہوا ہے وہ دنیا نے دیکھا ہے۔ آج ان کے نام کے لوگوں کو بتاؤ تو لوگ جانتے نہیں ہیں، لیکن حسین کل بھی زندہ باد تھا، حسین آج بھی زندہ باد ہے۔ حسین یزید کے سامنے جھکا نہیں تو ان یزیدیوں کے سامنے کیسے جھکے گا؟ اور میرے دوستو، یہ 10 محرم الحرام عصر کی نماز سے پہلے سن 61 ہجری سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 54 سال ہے۔ اس کی جنگ 54 سال کی، ایک اور روایت میں آتا ہے 58 سال ہے۔ اتنے عمریں ہیں۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان لوگوں نے اس کے لشکر میں یہ کام کیا، یہ جو دنیا میں پھیلائی جاتی ہے نا، کیا اہل بیت کی خواتین نے سروں سے چادریں اتار لی تھی، اس جھوٹ جیسا دنیا میں کوئی اور جھوٹ نہیں ہے۔ یہ زینب اہل بیت کی وہ اہم ترین شخصیت ہے جس نے اپنی ماں فاطمہ سے حیا سیکھا ہے۔ وہ فاطمہ جس نے فرمایا تھا میرا جنازہ رات کو اٹھے، غیر محرم کی نظر بھی میرے جنازے کی چادر پہ نہ پڑے، یہ اس کی بیٹی ہے، اسے سر ننگا نہ کہو، یہ شہادت حسین سے بڑا ظلم کی بات ہے کر رہے ہو۔ وہ تو مردوں کا مسئلہ تھا، یہ عورتوں کا مسئلہ ہے۔ ان عورتوں نے حیا کی چادر اپنے اوپر سے اتار لی ہے، تو پھر دنیا میں کون ہے جس کے سر پہ حیا کی چادر ہے؟ اوے حیا تو ان کے گھر کی لونڈی ہے، اوے حیا تو ان کے گھر سے دنیا میں تقسیم ہوتا ہے، اور آپ کو اس میں سر سے نعوذ باللہ دوپٹہ نکال کے آہو فغا شروع کر دی تھی۔ یہ اہل بیت اور شہادت حسین کے نام پہ دبا ہے، اس کا حقیقت سے ٹکے کا کوئی واسطہ نہیں ہے، اور یہ فاطمہ کی شہزادی ہے، یہ علی المرتضیٰ کی سینے پہ کھیلنے والی اس کی اولاد ہے۔ اس کے لیے جملہ کہتے ہیں کہ اس نے سب سے چادر اتار لی۔ اگر اس جگہ بھی آپ کو یہ جملہ کہنا ہے تو پھر تمہارا دل ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا دل نہیں ہے۔ شہادت کا یہ معنی تھوڑی ہے کہ جو مرضی ہے جھوٹ بولتے چلے جاؤ، جو مرضی ہے تم کہتے چلے جاؤ، یہ مرضیہ اہل بیت کے خلاف بکتے چلے جاؤ۔ یوں نہیں ہے میرے دوستو، یوں نہیں ہے۔ یہ ان پر الزام ہے، انہوں نے حیا کی چادر رکھی ہے اور امت کو حیا کا درس دے کر گئے ہیں۔ بیان مفتی عبدالواحد قریشی۔ مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔